جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی۔ بعد حمد و درود لائق احترام تعظیم و تکریم، منبر پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ذرا ایک زبان ہو کے کہیں الحمدللہ۔ تھوڑی بہت باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے، پہلے یہ کہ تھوڑا سا آگے آ کے بیٹھ جائیں، ہلکا سا مل کے۔ وہ جو دور کھڑے ہیں، دور اگر آپ کو برا نہ لگے میری بات کا تو آپ بیٹھ جائیں، باقی جن لوگوں کو جانا ہو وہ تو چلے ہی جائیں۔ آپ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آگے آگے بیٹھ جائیں۔ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ جو دور ہیں ادھر آگے آ جائیں، آپ لوگ چھوڑ دیں وہ جگہ کو، آ جائیں۔ درمیان میں جو جگہ باقی ہے اس کو ذرا پور کر لیجئے۔ بہت زیادہ انتشار کا ماحول ہے، لوگ سلیقے سے بیٹھے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ بات کو نظر انداز کرتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں ادھر ادھر، تو ان کو میں محروم سمجھتا ہوں کہ کسی کو بد نصیب نہیں کہنا چاہیے، البتہ کم نصیب ضرور ہوگا وہ آدمی جو حضور کی محفل میں یہاں پر، جو کہ جنت کی کیاری ہے، یہاں پر الحمدللہ یہ جنت کی کیاری ہے، یہاں پر حکم ہے کہ جب آؤ تو کچھ اللہ کا ذکر کرو، کچھ بیٹھو، کچھ اپنی آخرت کے بارے میں سوچو۔ کتنا کم نصیب ہے وہ شخص جو آ تو گیا ہے مگر یہاں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ محفل میں وہی آتے ہیں جنہیں حضور بلاتے ہیں، حضور بلاتے ہیں تبھی بندہ محفل میں حضور کی، اور حضور اگر بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، پھر جھولیاں بھی بھر کے بھیجتے ہیں حضور۔ ماشاءاللہ، کوئی بات نہیں، آپ زبردستی نہ کریں، کوئی بات نہیں، جو جہاں اپنا کہنا کام ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے آپ نے حضرت علامہ محمد احمد وارثی صاحب کی بڑی اچھی تقریر سنی، ابھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی، نعت خوانی میں حضرت عظمت بھاگل پوری صاحب، مطلب ممبر کے لوگ صبر نہیں کرتے۔ میں ذوات کا خیال کر رہا تھا کہ پوری طرح سے ادا ہو جائے، سمجھ میں آیا نہیں تو تھوڑی سی تاخیر ہوئی، تو بڑی جلدی سمجھا دیتے ہیں، رہبری ہے ماشاءاللہ۔ تو سبحان اللہ، ویسے ہماری طرف کوئی کہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، آپ کے یہاں نیکیاں کیا نہیں ملتی؟ سبحان اللہ، آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے آپ سے کوئی کہے گا تب آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ دیکھو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے، اور اس کے کہنے سے کسی کے اس پہ فرق نہیں پڑتا، وہ تو پاک ہے، پاکی کرنے والا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ اس کو رحیم کہیے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو ہے ہی رحیم،
کریم کہیے، مگر میرے حضور فرماتے ہیں جو اس کو پکارتا ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. جس نام سے پکارو اسی نام کی برکتیں ملتی ہیں. اور آپ تو ماشاءاللہ بولنے والے لوگ ہیں. حضور کے یہاں تو وہ لوگ بھی بولتے ہوئے دکھے ہیں جنہیں بولنے کی امید ہی نہیں جن سے. بھئی حضور کے یہاں تو کون کون بولتا ہے؟ سرکار کے یہاں پہ پیڑ بولتے ہیں، سرکار کے یہاں پہ پتھر بولتے ہیں، اور سرکار چاند کے ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ابھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے. تو ان سے یہ کہو پھر چاند کے ٹکڑے پھر کس نے کیے تھے اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے تو؟ تو آپ تو ماشاءاللہ بولنا بھی جانتے ہیں. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں ایمان نہیں لایا تھا اس وقت. کہتے ہیں میں شکار کے لیے گیا تھا تو حدود حرم ایک جگہ ہے مکے میں، حدود ہے، مطلب وہاں اگر ایک نیکی کرو تو 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ابو سفیان کہ میں نے دیکھا، میں ایمان نہیں لایا تھا اس وقت، کہ ایک بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا ہے. حملہ تھوڑا سخت تھا مگر بکری بڑی سمجھدار تھی. وہ تیز دوڑی اور دوڑتے دوڑتے حدود حرم میں داخل ہو گئی. یعنی کعبے کی حد میں جو حدود حرم ہے، جب یہ حجر اسود آیا تھا نا جنت سے تو اتنا چمکتا تھا، جہاں جہاں اس کی چمک پہنچی اللہ نے اسے حدود حرم بنا دیا. تو حدود حرم میں یہ بکری زور سے چلی، اور جب یہ زور سے چلی تو پیچھے اس کے بھیڑیا چلا. مگر بھیڑیے نے جب دیکھا کہ وہ حدود حرم میں داخل ہو گئی تو اس نے پیچھے کو پاؤں کر لیے، اپنے شکار کرنے کا ارادہ ترک کر دیا. حالانکہ جانوروں پر حرم میں شکار کرنے کی پابندی نہیں ہے، مگر پھر بھی جانور پیچھے ہٹ گیا. جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ بھیڑیا ہے اور بھیڑیا ہو کے حرم کا احترام کر رہا ہے، یہ شکار سے پیچھے ہٹ گیا. کہتے ہیں بھیڑیے نے میری طرف دیکھا اور کہا ابو سفیان تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں نے یہ حدود حرم کا شکار چھوڑ دیا، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نہیں. زور سے تو بولے ذرا. ماشاءاللہ. تو حضور کے یہاں تو بھیڑیے بھی بولتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ انسان ہے نا، زور سے بولے ذرا سبحان اللہ. یہ عرس ندائی ہے، اللہ آپ کو مبارک کرے. تقریر تو میں نے کرنی ہے ہی مگر اپنے مزاج سے پہلے بعد میں کروں گا. 2-3 شعر پڑھ دوں. اب عظمت صاحب کی طرح آواز نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت خراب بھی نہیں ہے کہ جس آواز پر پابندی ہونی چاہیے. محمد علی فیضی کی طرح آواز بھی نہیں ہے، مگر 2-3 شعر حضور کی امی کی شان میں پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے اشعار سیدہ آمنہ کی تربت پہ کھڑے ہو کے بھی پڑھے ہیں. یہ کفیل بھائی ساتھ میں تھے. کسی بھی نبی کی امی کا نام آپ کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کو کسی رسول کی امی کا نام پتہ ہے؟ کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام، ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو پتہ ہے؟ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال، فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے. کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے. 2-3 شعر پڑھتا ہوں بس، اس کے بعد تقریر کروں گا انشاءاللہ. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی،
چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی۔ اور دادی کس کی ہے؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں اب اپنے تقریر وغیرہ میں اتنا پرفیکٹ ہوں کہ اب کوئی مجھے داد نہیں دیتا ہے تو اس کی سماعت پہ مجھے شک ہوتا ہے، اپنی تقریر پہ کوئی شک نہیں ہوتا۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ؟ ہاں میں نہیں دیکھتا، میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ کدھر کے لوگ بول رہے ہیں کدھر کے نہیں بول رہے ہیں، جنہیں حضور کی امی سے محبت ہے وہ بول رہے ہیں۔ اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ انسان کو نہ اپنے گھر میں بوجھ بننا چاہیے نہ محفل میں آگے بوجھ بننا چاہیے، کبھی کبھی مسکرا بھی لیا کریں، مسکرانا حضور کی سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ گھر میں جائیں تو بچے ڈر جائیں، ابا آ گئے، ابا آئے ہیں، کوئی فرعون کا نائب آیا ہے، مسکرا کے گھر میں جایا کریں۔ یہ جو مسکراتا نہیں نا آدمی، یہ اپنے گھر میں جائے تو وہاں بھی ماحول خراب ہو جاتا ہے، اور مسکرانے والا اگر کہیں اور بھی جا کے بیٹھے تو وہاں بھی ماحول اچھا کر دیتا ہے۔ چچی کس کی ہے؟ سیدہ چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی، اور دادی ہے سیدہ فاطمہ کی۔ رکھتی یہ خاندان ہے، آپ کہیں گے میرے نبی کی ماں۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان۔ کیا کہتے ہیں؟ جلدی بولو، کیا کہتے ہیں؟ امی۔ اور امی جان ہوتی بھی ہے، جو جان نچھاور کرتے بچوں پہ وہی تو جان ہے، جو آفت جان بن جائے، جان کے لالے پڑ جائیں، وہ تھوڑی جان ہے۔ یہ جو لفظ دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے وہ آفت جان کے مترادف ہے۔ اصل جان ماں ہوتی ہے، سب کی ماں سب کی کیا ہے؟ بولو امی۔ یہ شعر سماعت کریں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر محبوبہ، سوچو۔ سبحان اللہ۔ اب آخری شعر پڑھتا ہوں۔ سوچو تو کس کی جان ہے۔ یہ غیر مسلم لوگ جو ہے نا، یہ بدعقیدہ، یہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی، معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں نا یہ لوگ، مگر ہم سنی کیا کہتے ہیں؟ عاشق رسول، اولیاء کے ماننے والے، وہ تو کہتے ہیں مسلمان نہیں تھی حضور کی امی، ہم کہتے ہیں۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم حضور سیدی شفاعت میاں صاحب قبلہ، عرس ندائی، بیٹھے بیٹھے ای کو کم کریں بھائی۔ فیضان ندائی، جناب قاری محمد علی فیضی، سبحان اللہ۔ محمد علی فیضی صاحب کھلا تشریف لائیں۔ اب مکمل ہو گیا جلسہ، اب کسی کو آنا نہیں ہے۔ میں ان پیر لوگوں سے بڑا ڈرتا ہوں بھائی، برا نہ ماننا، جو بالکل مین وقت پہ آتے ہیں۔ صحیح بات۔ یہ پہلے آرام سے باتیں آتے کرتے رہتے ہیں، پان وان کھاتے رہے، جو بھی کرنا ہے ان کو، اور جب ان کو لگا کہ یہ مقرر تقریر بیچ میں کر رہا ہے، اچھی ہو رہی ہے، تو نہ جانے کون سی نیت سے آتے ہیں، چونکہ دین کا کام کو تو نقصان ہی ہوتا ہے۔ مجھ پہ اتنا بھاری پڑتا ہے کہ پھر سے تقریر شروع کرنی پڑتی ہے۔ اچھا یہ پہلے سے آگے نہیں بیٹھیں گے، یہ بیچ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ہمارے مشائخ کو، بڑی اچھی اچھی عادتیں ہیں ان کے اندر، یاد رکھی جائیں گی۔ پیر صاحب اپنے ساتھ بھی لے کے آتے ہیں ایک آدمی کو، وہ تقریر کر کے بتاتا ہے حضرت یہ ہیں، مطلب آپ بتائیے ذرا، یہ عجیب سی مسئلہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے لوگوں کو۔ اصل میں مولا علی نے فرمایا یہ جو اپنی تعریف سننا ہے یہ روح کی بیماری ہے۔ اس کا جواب خود پروردگار، اس سے پوچھو کہ اے اللہ تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟
تو ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ایک جگہ فرماتا ہے میں نے موت اور حیات اس وجہ سے بنائی تاکہ تم پرکھے جاؤ تم میں کون احسن عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ پرکھنا یعنی آزمائش، دنیا میں آنا آزمائش۔ 20-25 سال تو اپنی مرضی سے جیے نہیں، اس کے بعد جب ہوش سنبھالا تو پھر ہوش رہا نہیں، کمانے کھانے میں لگ گئے، یہ سمجھے ہی نہیں اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ امام مالک فرماتے ہیں اللہ نے انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار ماں کے پیٹ سے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ ایک بار جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اسلام کو مٹا دوں گا، اور مکے کی گلی میں وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا نام عمر بن خطاب اس وقت ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری بار پیدا ہوتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور فاروق اعظم بن جاتا ہے، دنیا کو بتا دیتا ہے اسلام کیا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ یعنی تھوڑے سفر میں پتہ چل گیا۔ کسی بھی بے وقوف کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے، حرکتیں بتاتی ہیں یہ آدمی مادرزاد بے وقوف ہے۔ کسی بھی جاہل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے یہ جاہل ہے، ایلیٹیٹ پرسن ہے، یہ اس حساب کا جاہل ہے جس کے لیے کتابیں نہیں بنی۔ آپ میری بات سمجھیے، انسان 2 بار پیدا ہوتا ہے، ایک بار تو ماں کے پیٹ سے، ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ کھانے کے لیے جانور بہت ہیں، پینے کے لیے جانور بہت ہیں، سونے کے لیے جانور بہت ہیں۔ مولا کائنات مولا علی ارشاد فرماتے ہیں زندگی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ سفر کی جگہ ہے، آخرت ٹھہرنے کا مقام ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ حیات گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے۔ اقبال کہتا ہے موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے، موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، زندگی کی شام ہے صبح دوا میں زندگی۔ اقبال کہتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں انسان مر گیا، نہیں ذائقہ تبدیل ہوا، مگر ایسی زندگی مل گئی جس کی کبھی موت نہیں، جس کی کبھی موت نہیں۔ جانور بہت تھے اللہ کے پاس مگر تم کو پیدا کیا آزمائش کے لیے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں، مولا علی فرماتے ہیں یہ آزمائش جو ہے نا، یہ صبح بھی آزمائش ہے، شام بھی آزمائش ہے، رات بھی آزمائش ہے، نیند بھی آزمائش ہے، کھانا آزمائش، پینا آزمائش، بیوی آزمائش، بچے آزمائش، چلنا آزمائش، بیٹھنا آزمائش۔ فرماتے ہیں ہر دن آزمائش، نئی آزمائش۔ اور سنیں فرماتے ہیں آزمائش زندگی میں تب سخت ہو جاتی ہے جب انسان زندگی کو آسان سمجھنے لگتا ہے، وہ جب اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ یعنی فجر کا وقت ہے، آدمی سو رہا ہے، سوتے سوتے اس کو اذان کی آواز آئی، اب ایمان کہہ رہا ہے اٹھو اور نماز پڑھ لو، آزمائش شروع ہے۔ نفس کہہ رہا ہے نہیں آرام کرو، ابھی سردی بہت ہے، باہر نکلو گے اور ٹھنڈے ہاتھ میں ٹھنڈا ہاتھ پانی میں ڈالو گے، گرم گرم اپنے ہاتھ، تو ایک دم تم کو جو ہے نا ٹھنڈ لگ سکتی ہے۔ وہ ڈرا رہا ہے، نفس ڈرا رہا ہے، مگر ایمان کہتا ہے اٹھ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا۔ اب آپ کا نفس اور میرا نفس، میرا بھی دشمن اللہ کے بھی دشمن، اور مجھے برگلا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ چل سو جا، مگر ایمان کہہ رہا ہے نہیں، اگر نماز قضا ہوئی تو پھر قضا ملے گی، ادا نہیں ملے گی۔ اس نے کہا سو جا، ایمان نے بلینکٹ پھینک دیا اور ایمان نے اس کو اٹھایا، اس کے ایمان نے اس سے وضو کروایا، اور وضو کروانے کے بعد مسجد لے کے آیا۔ جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا ہے ویسے ہی فرشتوں نے آواز دے دی آج فلاں محلے میں فلاں شخص اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے نفس کو پچھاڑ دیا اور اپنے نفس پر غالب آ گیا۔ مگر ابھی وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی آزمائش ختم ہے، نہیں، اس کے بعد اب وہ آیا ہے، ٹیبل پر بیٹھا ہے ناشتہ کرنے کے لیے۔ اب کھانا آزمائش ہے، زیادہ کھانا نہیں کھانا، خیر تھوڑا بہت ناشتہ کر کے گھر سے نکلا، اور جیسے ہی نکلا تو بالکل روڈ پر اس نے دیکھا ایک لڑکی ہے، بڑی واہیات قسم کے بیہودہ کپڑے پہنے ہوئے لڑکی ہے، اس کے جسم پر کپڑے فٹنگ کے ہیں اور اس کا جسم ظاہر ہے، اس کی
ایک نظر اس پر پڑی مگر اس نے پھر دوسری نظر جانے نہیں دی. اب نظر مطالبہ کر رہی ہے ایک بار اور دیکھ لے, ایک بار اور دیکھ لے, بڑی حسینہ ہے, حسن کا پیکر ہے, ایک مرتبہ دیکھ لے, اس کے جسم کو ایک مرتبہ نہار لے. مگر اس کا ایمان کہہ رہا ہے نانا نظر نہ اٹھانا, تیرے نبی کا فرمان ہے کہ صرف مل کے زنا نہیں ہوتا, فزیکل زنا زنا نہیں ہوتا, آنکھوں کا بھی زنا زنا ہوتا ہے. بالکل نہیں اٹھنا, بالکل نہیں اٹھانا نظر. اب بار بار جھگڑا ہو رہا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی سے پوچھا گیا نفس میں, توجہ, نفس میں اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجئے, میں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, دھیان سے سنیے, ذرا غور کیجئے. وہ کہتے ہیں پوچھے نفس میں اور شیطان میں کیا فرق ہے, یعنی یہ حملہ کس نے کیا ہے, نفس نے یا شیطان نے یہ حملہ؟ تو فرماتے ہیں اگر شیطان حملہ کر رہا ہے ایک دو مرتبہ منع کرو گے پیچھے ہٹ جائے گا, مگر نفس ایسا کتا ہے جب تک اپنی مرضی کا گناہ کرا نہیں لیتا یہ بھونکتا رہتا ہے. جب یہ کہہ رہا ہے دیکھو اٹھاؤ نظر, اٹھاؤ نظر, مسلمان کہہ رہا ہے نہیں اٹھاؤں گا. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, نظر بد نظر دل پسند کرتا ہے, اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے, شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اس نے نظر نہیں اٹھائی. نوجوان کیا سمجھتے ہیں ان کی آنکھیں یہ؟ نہیں نہیں, یہ آنکھوں کے مالک آپ ہیں. نہ میں اپنی آنکھوں کا مالک, نہ آپ اپنی آنکھوں کے مالک. یہ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جب ایک ایک ذرہ بولے گا تو کیا یہ آنکھیں قیامت کے دن نہیں بولیں گی؟ بتاؤ بولیں گی یا نہیں بولیں گی؟ یہ قیامت کے دن اگر یہ کہہ دیں, اچھا اگر آپ کے باپ کے سامنے یہ پتہ چل جائے کہ آپ گندی تصویر دیکھتے ہو, گندی فلم دیکھتے ہو, تو شرمندگی نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو, ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مگر یہ آنکھیں میرے دوست تیری نہیں ہیں, اس کا مالک تو اللہ ہے. قیامت کے دن ایک ایک چیز کی بات ہوگی تو آنکھیں بھی کہیں گی مالک تو نے دیو تو تھا, ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی, مگر اس نے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے, کعبہ دیکھنے کے لیے, مگر اس نے وہ نہیں دکھایا. اس نے تو واہیات چیزیں دکھائیں, اس نے تو گندی چیزیں دکھائیں, اس نے تو واہیات فلمیں دکھائیں. اس وقت میں کتنی شرمندگی ہوگی. بولو اگر اللہ کے سامنے, اس کے رسول کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ ہم نے بدنگاہی کی ہے اور ہماری نگاہیں پاک نہیں ہیں. میرے غوث العظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی ہے. اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایک صحابی رسول ہے, ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان, ان کا مزار بصرہ میں ہے. میں نے حاضری کی ہے, وہ تلوار چلا رہے تھے, تلوار چلاتے چلاتے اس صحابی رسول نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار کی نوک ماری اور مار کے آنکھ کا گلہ نکال کے نیچے کو پھینک دیا, اور جب نیچے کو گرا آنکھوں سے خون کے لتھڑے گرنے لگے, پوری آنکھ خون سے بھر گئی, ادھر سے آنسو. لوگوں نے کہا عتبہ شاید پاگل ہو گیا, بصرہ کی گرمی برداشت نہ کر سکا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے کہا لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں, یہ تم نے اپنی آنکھ کیوں پھوڑ دی؟ کہنے لگے کہ اللہ کے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اللہ کے خوف سے. ابھی ایک لڑکی جا رہی تھی, اس پہ ایک نظر پڑی, ایک آنکھ پڑی, حضور کی حدیث یاد آئی جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائیاں ڈالی جائیں گی. تو بس یہی سوچا کہ یہ میری آنکھیں مجھے رسوا نہ کر دیں, تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی, تو کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ابو موسیٰ اشعری نے اسے اپنے سینے سے لگایا, دونوں صحابی مل کے دونوں روئے آپس میں. کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے خون گرتا تھا, اور وہ صحابی تھا. ہم لوگوں کے ایمانوں کو کیا ہو گیا؟ کتنی گندی گندی تصویریں, کتنی گندے گندے نظارے دیکھنے کے بعد بھی اگر ایمان زندہ ہوتا تو توبہ کا مطالبہ کرتا. اگر سنو بھوک اسے ہی لگتی ہے جو زندہ ہو, ایمان اگر ہوگا اندر تو مطالبہ کرے گا کہ کیا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, آخر کیا وجہ ہے, دلوں کے حال اتنے بگڑ کیوں گئے. صحابی رسول ہیں عتبہ بن غزوان, کہتے اللہ مجھے معاف کر دے گا.
ابو موسیٰ شریف بولے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا جو تیری یہ بات سن کے اللہ سے دعا کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی مر جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی پاک نے ایک جگہ تیمم فرمایا ہے، اور تیمم وضو سے پہلے، اور وضو کے لیے پانی وہاں 12 قدم دور ہے، حضور نے وضو کرنا تھا، سفر تھا، ایک جگہ فراغت حاصل کی، پھر تیمم کر لیا۔ حضرت عباس حضور کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی سامنے موجود ہے، اس کے باوجود یہ تیمم آپ کا سمجھ نہیں آیا یا رسول اللہ یہ حکمت؟ آپ نے فرمایا اے میرے چچا، اصل میں بات یہ ہے مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے میں نے 12 قدم پہلے ہی تیمم کر لیا کہ اگر اس 12 قدم کے بیچ میں مجھے موت آئے تو محمد اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہ ہو۔ ہائے ہائے، حضور کو تو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر یہ بتائیے آخر کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے گناہ پہ گناہ کرواتی جا رہی ہے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اے میرے دوست یہ بتا تیری آنکھیں کتنی پاک ہیں، بتا تیری تنہائی کتنی پاک ہے۔ اوہ سن، یہ میری بات دھیان رکھنا، امام غزالی فرماتے ہیں جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی قرآن پڑھتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ آپ پڑھے ہوئے ہو، حافظ بھی ہو، انہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں پڑھتے ان سے ہی کہہ رہا ہوں، آخر وجہ کیا ہے کہ فیس بک پہ 3 گھنٹے دیکھ لیتے ہو، مگر 20-25 منٹ میں تم ایک سپارہ پڑھ سکتے ہو، ایک بھی قرآن کا سپارہ نہیں پڑھتے۔ بولو تم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، تمہارا دل قرآن میں نہیں لگتا، اس کا مطلب دل اجڑ چکا ہے، اوپر کی باتیں رہ گئی ہیں۔ ایسی باتیں تو کوئی بھی کرتا ہے، جب دل میں یہ بات ہی نہیں آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ فرماتے ہیں غوث العظم ایک بار میں مسجد میں چل رہا تھا، اچانک میرے نفس نے مجھ سے کہا آج تو آرام کر لے، فرماتے ہیں میں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پوری رات میں ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، آخر کیا وجہ ہے؟ نیکیوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم۔ وہ لڑکے کا اس کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے، مگر وہ کہہ رہا ہے میں آنکھوں کا زنا نہیں کروں گا۔ اس کو لڑکی نکل گئی اور اس نے شعر پڑھ دیا، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ اے میرے نوجوانوں، آج سے اپنی آنکھوں کو اتنا پاک کر لو کہ اگر تمہیں نوجوانی میں ہی موت آ جائے اور قبر میں جاؤ اور جب نبی کا دیدار ہو جائے تو تم آنکھیں نیچے کو نہ جھکاؤ یہ سوچ کے کہ یا رسول اللہ کیسے دیکھوں، ابھی تو گندی تصویریں دیکھ کے آیا ہوں۔ ایسی پاک آنکھیں کر کے جاؤ کہ تم قبر میں جاؤ، نبی کا دیدار ہو اور تم یہ کہنے لگو قبر میں لہرائے ہیں تاش چشمے نور کے، جلوہ فرما ہو گئی طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، جلوہ فرما ہو گئی، جلوہ فرما ہو گئی طلعت رسول اللہ کی۔ آنکھوں کو اتنا تو پاک کر کے رہو۔ نوجوانوں اپنی تنہائیوں کو ٹھیک کرو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نیک کون ہے، تو آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے۔ کون نیک ہے بولو؟ جس کی تنہائی نہ اجڑی وہ نیک ہے۔ جو لوگوں کے سامنے نیک بنتا ہے اور تنہائی میں چوری کے کام کرتا ہے وہ نیک نہیں ہے۔ پیسے کمانے کے چکر میں ہو، بہت لوگ ایسے ہیں جو سر پیسہ ہی پیسہ، بڑے مشکل ہے پیسہ کمانے کے معاملے میں، لوگ اللہ کو بھول گئے۔ اتنی غفلت ہے پیسے کی کہ ایک لاش سمندر میں جو ہے وہ ایک دریا میں ملی پولیس کو، وہ لے کے اتنی سڑ چکی تھی، گل چکی تھی، ایسی اس کی کھال وال اتری ہوئی تھی، مچھلیوں نے کچھ کھایا تھا، چہرہ وغیرہ بالکل پھٹ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا، پوسٹ مارٹم کر کے وہ لے کے آئے ان کے امام صاحب کے پاس، کہنے لگے یہ مسلمان لاش ہے، اس پہ ظاہر ہے کچھ اس طرح کی نشانیاں، آپ اس کو دفن کر دیجئے۔ کہا میں دفن کر دوں گا، نماز جنازہ پڑھا دوں گا، پیسے نہیں میرے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے، اعلان ہوا مسجد میں ایک لاش ہے، اجنبی ہے،
کیا پتا کون مسافر مر گیا ہے, کوئی پہچان نہیں ہے, لاوارث لاش ہے, پیسے دیجئے, کوئی 5 روپے, کوئی 10 روپے, کوئی 50 روپے, کوئی 20 روپے. 1.5 گھنٹہ چندہ ہوا, امام صاحب نے جنازہ تیار کیا, نماز پڑھائی, کوئی نہیں رویا. کون روتا؟ کسی بد نصیب کی لاش تھی جس پہ رونے والا بھی کوئی نہیں تھا. اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد اس کو دفن کیا, کوئی قبر پہ نہیں رویا. 3 مہینے کے بعد پولیس آتی ہے, آ کے کہتی ہے سنو, جس لاش کو آپ نے لاوارث سمجھ کے دفن کیا اس کے اکاؤنٹ میں 6 کروڑ روپیہ نکلا ہے. 6 کروڑ کا مالک تھا وہ, مگر اتنا بدبخت تھا, ظالم تھا کہ جب وہ حقہ پیتا تھا تو اس میں پانی نہیں ڈالتا تھا, اس کے اندر وہ دودھ ڈال کے عیاشیوں کے حساب سے یہ کرتا تھا, بدکاری کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک آدمی کو کسی نے دیکھا کہ وہ, کسی بزرگ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس کی, اللہ اکبر, وہ کہتے ہیں کہ اب ذرا غور کریں, وہ کہتا ہے بڑی پیسے تھے اس کے پاس مگر برباد ہو گیا, کسی لائق نہیں بچا, کسی لائق نہیں بچا. کیسی جگہ مرا ہے, اپنے پیسے کا کفن بھی نہ لے پایا, کیسا غریب ہو کے مرا. کس بات کا گھمنڈ ہے, کس بات کا غرور ہے؟ کیا پتا کہاں مرو, کیا پتا کہاں موت آ جائے, کیا پتا کہاں لاش نکلے, کہاں سے جنازہ نکلے. اللہ اکبر. میرا اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. پھر کہتا ہے کلا سوف تعلمون, ہاں جان جاؤ گے. پھر اسی بات کو دوسری بار کہتا ہے, مگر سما ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے کلا سوف تعلمون سما کلا سوف تعلمون. جیسے ہی سمجھاتا نا, سمجھا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں, ہاں جان جاؤ گے, پھر جان جاؤ گے. یہ دولتیں, یہ پیسے, یہ شہرت, یہ نام, یہ فیم, یہ پروڈکٹ, یہ گھر, یہ مکان, یہ محفلیں, یہ رنگتیں, یہ تیری آشائشیں, یہ تیرے آرام, یہ تیری ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی میرے دوست. نہ جانے کتنے امیروں کو ذلیل کر دیا وقت نے, وقت نے کسی کو چھوڑا نہیں. اور جو وقت کو برباد کر رہا ہے, وقت سے زیادہ گھمنڈی کوئی نہیں ہے. وقت اتنا گھمنڈی ہے, جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اس کو برباد کر دیتا ہے. یہ وقت ایسی چیز ہے جس نے اس کا استعمال صحیح کر لیا, بس وقت تلوار ہے. امام شافعی فرماتے ہیں وقت تلوار ہے, اسے ہاتھ میں لے لو, اس سے کچھ کاٹ لو ورنہ یہ تم کو کاٹ دے گی, اس سے تم کچھ کاٹ لو ورنہ یہ تم کو کاٹ دے گی. وقت وہ تلوار ہے, وقت وہ تلوار ہے. میرے حضور فرماتے ہیں جنتی جنت میں بھی حسرت کریں گے اللہ کی نعمتیں دیکھ کے. عرض کی یا رسول اللہ جنتی کیا افسوس کریں گے؟ کہ وہ یہ کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں جنت دی مگر ہم نے اپنا وقت خراب کیا ادھر ادھر. کاش جس وقت میں ہم نے خراب کیا فالتو, اس وقت میں تجھ کو یاد کر لیا ہوتا, تیرا ذکر کر لیا ہوتا. ایک پڑوسی ملک کا لڑکا گانا گاتا تھا, اچھا گانا گاتا تھا. ویسے گانا اچھا ہوتا نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. گانا گاتا تھا, اچھا گانا گاتا تھا, مشہور ہو گیا. 16 سال کی عمر میں مرسڈیز جیت گیا, BMW جیت گیا, فراری اس کے پاس, اتنی گاڑیاں کا شوقین, پوری دنیا میں گانا گانے جانے لگا. ورلڈ ٹور کیا, ورلڈ فیمس ہو گیا. الگ الگ جگہ اس کے جو ہے وہ الگ الگ جگہ محفلیں کر رہا ہے, گانا گا رہا ہے. اور پھر کیا ہوا, اس نے 19 سال کی عمر میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی. 2 گھر بنائے, ایک گاؤں میں ایک شہر میں. بنگلے بنائے, گھر کیا تھے, بہت بڑی جھویلیاں تھیں, بڑے عالی شان, بڑے نام ہو گیا اس کا. مگر 24 سال کی عمر میں گانا گا رہا تھا لندن میں, گاتے گاتے بے ہوش ہوا, گر گیا, اسپتال میں گیا. سارا نشہ جھڑ گیا, سارا تکبر جھڑ گیا, سارا غرور جھڑ گیا, ساری شہرت چلی گئی. شہرت پہ غرور کرنے والوں, جب اسپتال میں اس نے پوچھا مجھے کیا ہوا ہے, ڈاکٹر نے کہا تیرے دونوں گردے فیل ہو گئے, اب تو ڈائلیسس پہ آئے گا. ڈائلیسس کیا ہوتا ہے, کبھی سوچا؟ یہ نس ہے, یہ نس, یہاں سے پورا خون نکالا جاتا ہے. ایک لڑکے کی نس پھڑک رہی تھی اتراکھنڈ میں, میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے سید صاحب میرے باپ نے زمین بھی بیچ دی, مکان بھی بیچ دیا, اور ہمارا گھر بھی بک گیا, سب کچھ بک گیا, اور میرے باپ نے اپنے گردے بھی مجھے دیے مگر میں پھر بھی ٹھیک نہ ہو سکا, میرے دونوں گردے خراب ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ جاؤ لکھنؤ اسپتال میں, گردوں کے مریض ملیں گے, انسان جانور نہیں, گردوں کے مریض. اور وہ کہتے ہیں گردوں کی اہمیت ان کو پتا ہے.
ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا بھی نہیں ہوگا جس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہو، اے اللہ میرے گردے خراب نہیں ہوئے، تیرا شکر ہے میرے مالک، میرے گردے آج تک ٹھیک ہیں، تیرا فضل ہے. کبھی کہا اللہ سے؟ کبھی کہا نہیں ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کشمیر بلایا، انہوں نے کیا تقریر کرنا چاہتے ہیں، لیکچر کروانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں. کہ آپ کے پاس تو وقت ہے، مگر جو آپ کی تقریر سننا چاہتا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے. وہ سلیم، وہ آپ کا عاشق ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آخری بار آپ کی تقریر سننا چاہتا ہے. میں گیا تقریر کر کے، میں نے سلیم سے بات کی. میں نے کہا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے کینسر کی وجہ سے ہی اللہ کا شکر ہے. میں کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اچانک موت مجھے نہیں آئی تو شکر نہ بھیجوں، مجھے اٹیک نہیں آیا شکر نہ بھیجوں. 2 مہینے کا ٹائم دیا ہے ڈاکٹر نے، اس کا مطلب اللہ نے مجھے توبہ کرنے کے لیے 2 مہینے کی مہلت دے دی. 2 مہینے کے بعد کتنا خوش نصیب ہوں کہ قبر میں جانے سے 2 مہینے پہلے مجھے پتہ چل گیا. کہتا ہے میں رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں سر رکھتا ہوں اور کہتا ہوں مالک ایک اندھیری کمرے میں اندھیرے نہیں رہ سکتا، اندھیرے کمرے میں دل گھبراتا ہے. جب قبر میں رکھ کے آئیں گے لوگ مجھے، حضور فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو جب لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہاں گئے میرے عزیزو، کہاں چھوڑ کے گئے؟ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا، تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ایسی درد اس کی آواز میں، ایسا درد ہوتا ہے کہ اگر اس کو سن لینا جانے والے تو اپنی زندگیوں پہ روئیں گے، جنگلوں میں نکل جائیں گے، ایسا درد ہوتا ہے. اب سنو، وہ کہتا ہے میں رات کو سجدے میں رکھتا ہوں اور کہتا ہوں اے اللہ ایک اندھیرے کمرے کو برداشت نہیں کر سکتا، قبر میں رکھ کے اوپر تختے لگا کے اوپر سے مٹی لگا کے لوگ مجھے آ جائیں گے. اے میرے رب اس وقت میں کیا کروں گا؟ مجھ پہ اپنا کرم کرنا. اے میرے رب اس اندھیری سے مجھے بچانا. میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. مولا علی فرماتے تھے قیامت تو بعد میں آئے گی مگر موت قیامت سے پہلے قیامت ہے. وہ اندھیری قبر میں جانا، اس روشنی کی دنیا کو چھوڑ کے، اس آشائش کی دنیا کو چھوڑ کے، کہتا ہے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں، روتا ہوں اور کہتا ہوں مالک مجھے معاف کر دینا. کہتے ہیں میں نے بغیر کینسر کی بھی نماز پڑھی تھی مگر آج جب کینسر کے بعد نماز پڑھتا ہوں تو آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں. پہلے کیا نماز تھی، جاتا تھا آ جاتا تھا، نہ کبھی سر رکا، نہ کبھی سجدے کا مزہ آیا، مگر جب سے کینسر ہوا ہے بڑے مزے کے سجدے ہیں. کبھی سروا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا. تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایک 80 سال کا بوڑھا اسپتال میں جاتا ہے، اس کو 1.5 دن سانس لینے میں دقت تھی، 1.5 دن آکسیجن لگا، ٹھیک ہو گیا. اسپتال میں 90,000 کا بل آیا. ڈاکٹر نے کہا کیا پیسے زیادہ ہیں؟ رو کیوں رہے ہو؟ رونے لگا. کہا پیسے زیادہ نہیں لگ رہے ڈاکٹر صاحب، اللہ نے اتنا نواز رکھا ہے، پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں آپ کے اسپتال میں آپ کی اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھال دیا. میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جاؤ آکسیجن سے لگے ہوئے لوگوں کو دیکھو. شیخ سعدی کہتے ہیں میں چل کے جا رہا تھا، میرے پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے. کہتے ٹوٹ گئے پاؤں کے جوتے تو پیروں میں پڑ گئے چھالے، تو پھر جب چھالے پڑے تو اس کے اندر جو ہے زخم بن گئے. میں سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا اللہ اتنا تو دے دے کہ جوتے خرید لوں. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ بڑا ہوں تو ایک آدمی تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں بولا اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پاس اس کے پاس دونوں پاؤں تو ہیں، میرے پاس دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہے. اے اللہ کے بندو تم نے گردوں کا علاج کرنے والوں کو لاکھوں دے دیے، دل کا علاج جس نے اللہ نے تمہیں گردے دیے اسے سجدے بھی نہیں کرتے، اس کے سامنے تم جھکتے بھی نہیں، اس سے کہتے بھی نہیں مالک تو ہمارا کریم رب ہے. کبھی تم نے شکر نہیں ادا کیا اپنے گردوں کا؟ کبھی اپنی صحت پہ شکر نہیں ادا کیا؟ صرف دولت کے چکر میں آگے کو لوگ لگے رہتے ہیں. او میرے بھائی، او میرے عزیز میری طرف دیکھ، میں تجھ سے کہتا ہوں کبھی تم نے سوچا کہ انسان، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کی ناک ہے
ناک کے اندر ایک سرخ رگ ہے، یہ رگ ناک سے نکل کے دماغ تک جاتی ہے، اور دنیا کی یہ رگ وہ ہے کہ بدبو خوشبو سنگواتی ہے مرد عورت کو، ناک پہ اندر ہے، اور وہ دوربین سے دکھائی دیتی ہے، سرخ رنگ کی رگ یہاں سے جا کے دماغ تک جاتی ہے، اور دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس مل کے بھی ایسی رگ نہیں بنا سکتی جیسی اللہ نے ہر انسان کے دماغ میں بنائی ہے، یعنی پوری دنیا کا سائنس مل کے بھی ایسی رگ نہیں بنا سکتا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ سائنس سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، سائنس کتاب تحقیق ہے، قرآن کتاب تخلیق ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ سورج چاند 1.25 لاکھ میل دور ہے اور سورج اتنے لاکھ کروڑ میل دور ہے، مگر سائنس یہ کہتا ہے کہ زمین اتنی چوڑی ہے اور اتنا بڑا آسمان ہے، مگر سائنس یہ نہیں کہتا کہ آسمان اس نے بنایا ہے، یہ زمین اس نے بنائی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے زمین بنائی یا آسمان بنایا، وہ اکیلا میرا رب ہے جو کہتا ہے یہ زمین بھی میں نے بنائی ہے، آسمان بھی میں نے بنایا ہے، زمین کا بنانے والا بھی میں ہوں، آسمان کا بنانے والا بھی وہ ہے۔ اب ذرا غور کریں آپ، یہ زندگی اللہ نے تم کو کیوں دی؟ صرف کھانے پینے کے لیے؟ وہ لڑکا مرنے کے قریب چلا گیا، اس کا نام اسد تھا، گانا گانے والا، بالکل اس کی زمین بکی، گھر بکے، سب کچھ، پیسہ پیسہ سب لگ گیا، بالکل موت کے قریب۔ بی بی نے اس کو دیکھا رو رہا ہے، کہا کیوں روتا ہے؟ کہا روتا ہے اس وجہ سے ہوں کہ اللہ نے آواز دی، میں نے گانے گائے، گانا سننے والے لوگ، میرے ساتھ فوٹو کھچانے والے لوگ، میری شہرت سے مزے لینے والے لوگ آج میرا ساتھ چھوڑ گئے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، تم بیوہ ہو جاؤ گی، بس یہی کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے آواز دی، گانے گائے، تو گانے والوں نے مجھے آج چھوڑ دیا۔ سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے، اگر اتنی مدینے والے کی نعتیں پڑھی ہوتی تو نبی نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا۔ یہ زندگی کیوں ہے میرے دوست؟ کیوں ہے؟ اس طرح